أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 تک پڑھا تھا. آج انشاءاللہ 156 156 سے شروع کریں گے. کل یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری ضرور آزمائش کریں گے. بھوک سے، خوف سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے. فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری صبر کرنے والوں کو دے دیجیے. الذین، اب آگے ان لوگوں کی کچھ بات ذکر کی جا رہی ہے. اچھا، یہ بات ذہن میں رہے، اس صبر اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے جذبات روک کر رکھیں، اپنے احساسات روک کر رکھیں، لیکن اس بیماری، اس تکلیف، اس پریشانی، اس غم، اس رنج، اس دکھ، اس درد پر اللہ سے التجا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اللہ سے بھی نہ مانگیں. ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی ہمیں سب تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، ہم لوگوں کو تو نہیں بتا رہے، اللہ سے بھی سوال نہیں کرتے. نہیں، اللہ سے ضرور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کہ وہ بے قرار کی فریاد سنیں. جب وہ بے قراری میں اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ بے قرار کی فریاد کو سننا پسند کرتا ہے. اور جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا رنج، اپنا غم، اپنا دکھ اللہ کے آگے پیش کرتا ہوں. تو یہاں پر بھی یہ بات بابت کرا دی، بتلا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا، تمہارا امتحان لے گا، پھر خوشخبری دو صبر کرنے والوں. اب آگے ایک دعا بتائی جا رہی ہے، ایک دعا مصیبت پڑھنے کی دعا. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، بس اوقات ہم علماء سے پوچھتے ہیں، اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی، کوئی دعا بتائی ہے. پھر کوئی ہمیں دعا بتلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی اس نے بڑی اچھی دعا بتلائی. یہ دعا اللہ نے بتلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائی. اب اللہ تعالیٰ ایک دعا کا تذکرہ کر رہا ہے، بڑی جامعیت ہے اس دعا کے اندر. جس دعا کو اللہ نے بتایا، اللہ کی کتاب میں ہے، اور مصیبت کے وقت پڑھنے کے لیے بتایا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اور مصیبت کوئی بھی ہو سکتی ہے. ابھی پیچھے تذکرہ ہوا نا، مال کا، جان کا، اولاد کا، پھلوں کا، خوف کا، بھوک کا، یہ ساری مصیبتیں ہوتی ہیں. کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا جب اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبت، کوئی بھی مصیبت، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ واویلا کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، چیختے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں؟ نہیں، قالوا، کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. کون سی دعا بتائی اللہ نے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ دعا. ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ تو کوئی مر جائے تو مرتے ہیں. اگر تو آپ پڑھ رہے ہیں اس دعا کو تو لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، خیریت میں، کون مر گیا؟ ہمارے یہاں مائنڈ ہی ہے کہ اس دعا کو تعلق صرف موت کے ساتھ ہے. اس دعا کا تعلق موت کے ساتھ نہیں ہے. اس دعا کا تعلق الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے، ہر مصیبت کے ساتھ، ہر پریشانی کے ساتھ. یہ پریشانی میں پڑھنے کی دعا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے. اس دعا کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. میں کہ جس شخص کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی
وَأَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اے اللہ جو مجھے مصیبت پہنچی ہے اس کا بہتر نعم البدل مجھے عطا کر۔ اور پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ ہم بھی تیرے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمیں بھی لوٹ کر جانا۔ آج اگر ہمارا مال چلا گیا، ہماری اولاد چلی گئی، ہماری جان چلی گئی، ہمارے گھر چلے گئے، ہماری کوئی بھی ایسی چیز جو پیاری تھی وہ چلی گئی، کوئی بات نہیں، ہمیں بھی تو جانا ہے واپس، ہمیں بھی اللہ تیرے پاس آنا۔ مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا پڑھنی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور پڑھتے رہنا، اتنا پڑھنا ہے کہ آپ کو جو مصیبت آئی ہے آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا کیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ یہ دعا پڑھ دے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا کر دے گا، جو چیز چھین گئی ہے اس کی، جو چیز اس کی فوت ہو گئی ہے، چلی گئی ہے، جس کا نقصان ہو گیا ہے، اللہ اس سے بہتر دے گا۔ اس مجلس میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ صحابہ کی عادت تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتے تھے تو گھر جا کے اپنے گھر والوں کو بتاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاتے تھے۔ اصل میں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی اصلاح کرے، وہ نگران ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رویت کے بارے میں سوال کرتا۔ جب ہم اپنے گھر والوں کو دین سکھلائیں گے، دین بتائیں گے، ان کی تربیت ہوگی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو گھر جا کے اپنی بیوی کو بتا، بیوی نے بھی یہ دعا یاد ہے، کہتی کہ چند دن گزرے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے، تو ابو سلمہ فوت ہو گئے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، تو ہمیں بڑی پریشان ہوئی اور میں نے یہ دعا پڑھی تھی، جو دعا ابو سلمہ نے مجھے بتائی تھی، کہ میں دعا پڑھ رہی تھی، میری عدت کے دن گزر رہے تھے، میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ دعا پڑھ دے گا تو اللہ نعم البدل عطا فرمائے گا۔ کہا کہ جب میری عدت مکمل ہو گئی، نبی علیہ السلام میرے گھر آئے، آپ خود آئے تھے اور آپ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کی کس کو حاضر نہیں، لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو میں بچوں والی ہوں، میرے بچے ہیں، آپ نے کہا کہ تیرے بچے میرے ہی بچے ہیں، دوسرا اس نے کہا کہ مجھے غصے والی عورت، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کہہ جاؤں جو آپ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، میں کہ ہم تیرے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ ہمارے ٹھیک ہے۔ پھر ابو سلمہ کے بجائے رسول اللہ کا ام سلمہ سے نکاح ہوا۔ ام سلمہ کہتی کہ مجھے اس دعا کی برکت سے رسول اللہ ملی، یہ دعا کی برکت، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلُفْ لِی خَیْرًا مِنْهَا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون تمہیں یاد ہے، اگلا جملہ کو یاد کرنا ہے، اور ہر مصیبت کے وقت وہ پیچھے قرآن مجید کا اسلوب ہے نا، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، جان کا، مال کا، گلوں کا، بھوک کا، خوف کا، ہر قسم کی مصیبت پر یہ دعا پڑھیں۔ پھر اب جو لوگ صبر میں یہ دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنا صبر کے منافی نہیں ہے، دعا پڑھنا صبر کے منافی نہیں۔ اسی طرح جو شخص مصیبت میں شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے، اس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے۔ اس حدیث اکثر آپ نے سنی ہوگی، اللہ کسی کے پیارے کو موت دے دیتا ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اسی طرح وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ جسے آنکھوں کے ساتھ آزماتا ہے،
آنکھوں کے ساتھ آزماتا ہے جس کی بینائی لے لیتا ہے، اسے اندھا کر دیتا ہے اور وہ خود صبر کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ بہت سارے صحابہ نابینا ہوتے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی نابینا ہوتے تھے، آپ اللہ نے بینائی نہیں دی تھی۔ معلوم عبداللہ بن عباس سے یا عباس سے یہ بھی نابینا ہوتے تھے، کافی صحابہ کے متعلق کہ بینائی چلی گئی تھی، یعقوب علیہ السلام کی بھی چلی گئی تھی، بعد میں اللہ نے دیکھ لی کہ اللہ کی آزمائش تھی ان لوگوں پر، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گی۔ ایک شخص اندھا پیدا ہوتا ہے اس کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن ایک شخص دیکھتا ہو پھر وہ اندھا ہو جائے، پھر وہ اس کیفیت کو کس طریقے سے برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ صرف جنت۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بینائی لے لے اور وہ صبر کر لے، اللہ کے اس کا بدلہ صرف جنت ہے، سوائے جنت کے کچھ اور۔ بہرحال مصیبت اور پریشانی مانگنی نہیں چاہیے، اگر آ جائے تو واویلا نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ اولئک علیہم، یہ لوگ ان کے لیے ہے صلوات، بخشش۔ صلوات صلاۃ کی جمع ہے، صلاۃ کی دو معنی کیے جاتے ہیں، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے اور درود بھی ہے۔ درود رحم کو کہتے ہیں، درود کا مطلب رحمت ہے، صلاۃ کا مطلب رحمت بھی ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں بھیج۔ تو صلاۃ کا مطلب رحمت ہے۔ اب آپ یہ بات جملہ لوگ بتاتے ہیں نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ رحمت بھیجتا ہے، اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر بھی درود بھیجتا ہے، رحمتیں بھیجتا ہے، مطلب رحمت ہے، درود کا مطلب رحمت ہے۔ لفظ درود نہیں، ہمارے یہاں تو درود معروف ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاص ہو گیا۔ یہاں ترجمہ درود نہیں کریں گے، یہاں ترجمہ کریں گے رحمت، اور صلوات من ربہم یعنی بہت ساری رحمت۔ جو شخص مصیبت میں دعائیں پڑھتا ہے اللہ اس پر پھر رحمتیں بھیجتا ہے، پھر اللہ اسے چھوڑتا نہیں تنہا۔ من ربہم ورحمۃ اور رحمت واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اللہ ان پر بخششیں اور رحمتیں پے کرتے بھیجتا ہے، اور پھر یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے۔ ہدایت والے یعنی مصیبتیں ہدایت والوں پر بھی آتی ہیں، پریشانیاں ان پر بھی آتی ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ہم نے نمازیں شروع کر دی، ہم پر مصیبت نہیں آئے گی؟ نہیں، مصیبتیں سب پر آتی ہیں، کسی پر گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، کسی پر آزمائش کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو صبر کا دامن تھامتا ہے تو اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایک اور نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کیا کہ مصیبت اللہ کے رحمت کے رسول کا سبب ہے۔ کب؟ جب ہم مصیبت پر صبر کریں۔ اگر ہم مصیبت پر صبر کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المهتدون، پھر یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے، یہی ہدایت والے ہیں۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی عظمت کی نشانیوں میں سے۔ فمن حج، چنانچہ جو شخص حج کرے، حج البیت، بیت اللہ کا، آوے کا مرا یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ان یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا، ومن تطوع، اور جو شخص خوشی سے کرے، خیرا، کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بلا شبہ، فإن اللہ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ، شاکر، شاکر ہے، بڑا قدردان ہے۔ شاکر کا مطلب ہوتا ہے قدردان، علیم، خوب جاننے والا، بہت جاننے والا۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں جو مکہ میں، اور یہ پہاڑ
اللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں شاعر اللہ کہا جاتا ہے۔ شاعر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نشانیاں، اور اللہ کی نشانیوں کی عظمت یہ اہل تقویٰ کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام صرف متقی لوگ کرتے ہیں۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ شاعر اللہ ہے، بیت اللہ شاعر اللہ ہے، زمزم وہ شاعر اللہ ہے، مقام ابراہیم یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ ان پہاڑوں کی صحیح کی جاتی ہے۔ جب حج عمرہ کیا جاتا ہے تو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا چکر لگائے جاتے ہیں، 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ صفا سے مروہ 1 چکر ہوتا ہے، مروہ سے صفا جب واپس آتے ہیں تو 2 چکر ہوتے ہیں۔ یہ طویل راستہ ہے، یعنی اگر آپ بیت اللہ سے آئیں تو آپ کے دائیں ہاتھ پر صفا ہوگا اور بائیں ہاتھ پر مروہ ہوگا۔ اب چونکہ بیت اللہ وسیع ہو گیا ہے تو صفا اور مروہ بیت اللہ کے اندر آ گئے۔ ایک وقت وہ تھا کہ صفا اور مروہ بیت اللہ سے باہر تھے۔ یہ صفا دائیں طرف ہے اور مروہ بائیں طرف ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو مکہ میں لا کر چھوڑا تھا تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھیں، تو وہ کچھ خوراک کی تلاش کے لیے صفا پر گئے۔ وہاں انہوں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، کچھ نظر آ جائے، کچھ نہیں ملا۔ صفا سے جب وہ مروہ آئی، مروہ سے صفا گئی، پھر صفا سے مروہ آئی، وہ 7 بار دوڑتی رہی، کبھی دوڑتی تھی کبھی چلتی تھی، لیکن کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور زمزم کا ایک علیحدہ واقعہ ہے، لیکن یہ فاصلہ صفا سے مروہ کا اگر آپ سکون سے سفر کریں گے نا، اطمینان سے چلیں گے، تقریباً 6 سے 7 منٹ کا راستہ ہے، اور اگر آپ تھوڑا تیز چلیں تو 5 منٹ کا راستہ ہے۔ جہاں پر بی بی ہاجرہ دوڑی تھی وہاں پر گرین لائٹس لگی ہوئی، وہاں پر دوڑنا آج بھی چاہیے۔ صفا اور مروہ یہ شاعر اللہ ہے۔ اب حج اور عمرے کا رکن ہے، جب تک آپ صفا مروہ کی صحیح نہیں کریں گے، صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، جب تک صفا مروہ کی صحیح نہیں کریں گے جب تک حج عمرہ نہیں ہو۔ اب مسلمانوں نے یہ سوال کیا تھا کہ صفا مروہ کی صحیح کریں یا نہ کریں۔ یہ سوال کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ مکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام اساق تھا، اور ایک عورت تھی اس کا نام نائلہ تھا۔ اساق اور نائلہ ان دونوں نے بیت اللہ میں زنا کیا، بیت اللہ میں بدکاری کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ اساق اور نائلہ یہ دونوں بدکاری جب انہوں نے کی تو اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا۔ لوگوں نے یہ بت بن گئے، پتھر کے بن گئے، تو لوگوں نے یہ دونوں اساق اور نائلہ ان دونوں کو صفا اور مروہ پہ رکھ دیا، اساق کو صفا پہ، نائلہ کو مروہ پہ، بطور عبرت رکھا کہ لوگ اگر انہیں دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ یہاں گناہ کرنے والے کا یہ انجام ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، وقت گزرتا گیا اور حالات ایسے ہوئے کہ لوگ اتنے ان کی عبادت شروع کر، جو بت پرست قوم تھی بتوں کو پوچھتی تھی، ابھی بت بیت اللہ میں صفا اور مروہ پہ تھے، انہوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، بتوں کا طواف ہو گیا۔ جو طواف صفا اور مروہ کا تھا وہ نائلہ اور اساق کا ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا، نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے اور مکہ سے بت نکال دی۔ اب چونکہ لوگوں نے یہی دیکھا تھا کہ اساق اور نائلہ کا طواف ہوتا ہے، اب لوگوں نے سوال کیا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ صفا اور مروہ کا طواف اساق اور نائلہ کا طواف۔ انہوں نے کہا کہ کیا صفا مروہ کی صحیح کریں ہم؟ یعنی ان کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل نہیں تھا، وہ دیکھتے تھے کہ بتوں کا طواف، ایسے تو بت بیت اللہ میں بھی تھے، 360 بت رکھے تھے، جب لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو بتوں کا بھی طواف کرتے تھے۔ پھر وہ بت نکال دیے گئے، وہ بت نکال دیے گئے، صفا مروہ سے بھی یہ بت ہٹا دیے گئے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ طواف کریں یا نہ؟ اس پر اللہ نے جواب دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔
ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صفا اور مروا اللہ کی نشانی ہے. جو شخص بھی حج اور عمرہ کرے وہ ان کا طواف ہے. نبی علیہ السلام جب عمرے کے لیے آتے بیت اللہ کا طواف کرتے, زمزم پیتے, سر پہ ڈالتے, پھر صفا کے دروازے میں یہ آیت پڑھتے ہوئے آتے اور کہتے تھے اب بتاؤ بیما بدا اللہ, ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع کیا. یعنی اللہ نے جب صفا مروا کا تذکرہ کیا تو پہلے صفا کا نام لیا اور میں ان صفا والمروہ, صفا اور مروا, آپ نے صفا اور مروا کی صحیح صفا سے شروع کی. پھر آپ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل دعا کی, کعبے کی طرف منہ کیا اور دعا کرتے رہے. پھر مروا پہ گئے, پھر دعا کرتے رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یہ چیزیں جب سمجھ میں آتی ہیں تو باقی پریکٹیکل کرتے گزرتا ہے. سمجھانے سے, سنانے سے اور بتانے سے آدمی اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتا. کیونکہ جب آدمی سنتا ہے, پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں کوئی اور نقشہ بن جاتا ہے, لیکن جب حقیقت میں دیکھتا ہے تو نقشہ کچھ اور ہوتا ہے. حقیقت میں وہ نقشہ نہیں ہوتا جو ہم نے دماغ میں بنایا ہے. مثال کے طور پر کسی کے گھر جا رہے ہیں, آپ اس کا گھر نہیں دیکھا, آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بن جائے گا کہ اس کا گھر ایسا ہے. جیسے ہی آپ گھر پہنچیں گے اس کے گھر کا نقشہ دیکھیں گے, جو نقشہ آپ کے دماغ میں بنا تھا وہ محو ہو جائے گا, بھول جائیں گے آپ, اور اصل نقشہ پھر وہ اصل نقشہ کبھی نہیں بھولتا. اسی طرح ہمارے ذہنوں میں کچھ نقشے بنے ہوتے ہیں کہ صفا ایسے ہوگا, مروا ایسے ہوگا, بیت اللہ ایسا ہوگا, مطاف ایسا ہوگا. لیکن جب ہم وہاں جائیں گے, وہاں دیکھیں گے اور ان کی صحیح کریں گے, طواف کریں گے, پھر وہ کبھی بھی انشاءاللہ زندگی میں ذہن چلیں گے. تبھی ممکن ہے جب ہم وہاں جائیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں, صفا مروا کی صحیح کریں. ان الذین یکتمون, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, ما انزلنا, ان کو جو ہم نے نازل کیا, من البینات, واضح دلائل, والہدی, اور ہدایت کی باتیں, من بعد ما بیناہ, بعد اس کے کہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا, للناس, لوگوں کے لیے, فی کتاب, کتاب میں, اولئک, یہ لوگ ہیں, یلعنہم اللہ, لعنت کرتا ہے ان پر اللہ, ویلعنہم اللاعنون, اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. جو لوگ چھپاتے ہیں کس کو, جو اللہ نے نازل کیا, واضح دلائل, ہدایت کی باتیں, جو اسے چھپائے اس پر اللہ کی اور سب لوگوں کی لعنت. کیا چھپائے؟ دین چھپائے. آپ سے قرآن کی کوئی بات پوچھی, آپ کو پتا تھی لیکن آپ نے نہیں بتائی, آپ کے سامنے ہو رہی تھی آپ نے نہیں بتائی, آپ خاموش رہے. تو یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5000 حدیثوں کے راوی ہیں. 5000 حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حدیثیں اگر ہم جمع کریں نا ٹوٹل, تو 10,000 سے زیادہ نہیں ہے. 10,000 سے زیادہ آپ کے فرامین نہیں ہیں. سند ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں. اب ایک ہی حدیث ابو داؤد میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں, نسائی میں, حدیث تو ایک ہی, سند ہے الگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو مختلف علیحدہ علیحدہ ہیں, 10,000 سے زیادہ نہیں ہوں. 5000 حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کسی نے کہا کہ ابو ہریرہ تم اتنی حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو؟ انہوں نے یہ پڑھی کئی شاید اللہ فرماتا ہے کہ جو چھپا دے اس پر اللہ کی لعنت ہو. مجھے یہ حدیث پتا ہے, میں کیسے چھپا دوں, میں کیوں چھپاؤں اس کو. ہم گھبراتے ہیں, کہتے ہیں یہاں تو بات خراب ہو گئی, کہیں کوئی بات ہوتی ہے نا, کوئی الٹے ہاتھ سے کھا پی رہا ہے, اب ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں, ہم بولتے ہوئے جھجکتے ہیں, ہم بولتے ہیں ہمیں اس سے کیا کھانے دو اس کو. لیکن ہماری ذمہ داری جب ہم نے دیکھ لیا تو ہم ہمیں بتانا چاہتے ہیں, وہ نہ مانے, اس کی مرضی ہے. کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول سب کے خلاف ہو رہی ہے, ہمیں بتانا چاہیے, ہمیں چھپانا نہیں چاہیے. اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اسے بتائیں, ہم اسے باور کرائیں کہ دین یہ ہے, حق یہ ہے, سچ یہ ہے. وہ مانے نہ مانے, اور جو چھپاتے ہیں وہ پھر اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں. فرمایا من بعد ما بیناہ, اس کے بعد کھول کر بیان کریں, کھول کر بھی بیان کریں. کھول کر بیان کرے اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ایک شخص تھا, وہ کافر تھا, وہ گمراہ تھا, اس نے حدیث کے خلاف کوئی کتاب لکھی, یا کسی مسئلے کے خلاف کوئی کتاب لکھی.
اب اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، اس نے توبہ کر لی، خود تو تائب ہو گیا، لیکن جو کتاب لکھی اسے کتنے لوگ گمراہ ہیں۔ اس کو چاہیے کہ جو اس نے گمراہی والی بات لکھی اسے بیان کرے کہ یہ غلط تھا، اس کی تردید کرے کہ یہ بات میں نے غلط لکھی تھی، تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو، اور بیان کرے للناس لوگوں کے لیے، جن لوگوں کی گمراہی کا وہ سبب بنا ہے ان کو بیان کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا پھر اللہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت کا وہ مستحق بن جائے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی۔ اللہ تعالیٰ توبہ سے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ سورہ فرقان میں ہے کہ زنا، شرک اور قتل یہ گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ شرک، زنا اور قتل ان تین گناہوں کا تذکرہ ہے سورہ فرقان میں، یہ گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ ان گناہوں کے بعد فرمایا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لا کر اپنے صالح کرے، اللہ اس کی برائیاں نیکیوں میں بدل دے گا، برائیاں نیکیوں میں بدل دے گا۔ کون سی برائیاں تھیں؟ شرک، قتل اور زنا، ان تین گناہوں کا تذکرہ ہے سورہ فرقان میں 19 پارے میں، اور ساتھ ہی بات فرمائی کہ جو توبہ کر لے گا اللہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ جب شرک، زنا اور قتل جیسے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے تو پھر دوسرے گناہوں کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، بس گناہ کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، گناہ کرنے کے بعد بتانا نہیں چاہیے، گناہ کرنے کے بعد کسی کو بتانا، اپنے گناہ کو پھیلانا، پھر اللہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف نہیں کرتا، جتنے گناہ بتاتے بھی رہتے ہیں لوگوں کے سامنے ان کا اظہار کرتے ہیں، بس مقصد کیا ہے؟ الا الذین تابوا، توبہ کر، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب توبہ کے بعد واصلحوا، اب اپنی اصلاح بھی کرنی ہے۔ یہ تو نہیں کہ گناہ کر کے توبہ کر لی پھر گناہ کر لی، پھر توبہ کر لی پھر گناہ کر لی، تو عادت بنا لی، یہ اصلاح تو نہ ہوئی۔ اصلاح تو یہ کہ گناہ چھوڑ دے، گناہ پر ندامت، گناہ پر شرمندگی جب ہوتی ہے جب انسان اپنی اصلاح کرتا ہے، ورنہ زبان سے تم کہتے رہتے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ندامت جب ہوتی ہے نا، دل بے چین، بے قرار، پریشان ہوتا ہے، تو آپ سمجھیں آپ کی توبہ قبول ہو۔ یہ توبہ کے قبول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کے دل کے اندر بے چینی اور بے قراری آ گئی ہے، اور دل میں بے چینی بے قراری نہیں ہے، اپنے تو بہت بڑے گناہ کی اللہ معاف کر دے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ ندامت کا نام، آدمی نادم ہو، اور جب نادم ہوتا تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر واصلحوا، اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور کھول کر بیان کیا، جن لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے تھے وہ ختم کی باتیں کہ ہم نے کام غلط کیے تھے، یہ کتاب غلط لکھی تھی، یہ ہمارا نظریہ غلط تھا، یہ ہماری سوچ غلط تھی۔ ایک کتاب تھی دو اسلام، غلام جیلانی برق ایک رائٹر تھا پاکستان میں، اس نے کتاب لکھی دو اسلام، اور اس نے حدیث کے خلاف بڑی محنت کی، میں تو یہ کہوں گا اس نے بڑی محنت کی کہ قرآن کا اسلام الگ ہے اور حدیث کا اسلام ہے، اس نے تضاد پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر ایک شخص کو، مسعود احمد BSc، حالانکہ جماعت المسلمین کے تھے، ان کا انتقال ہوئے، انہوں نے اس دور میں کتاب لکھی تفہیم اسلام، یعنی اسلام کا فہم، اور جو جو اعتراض اس نے حدیث پر دیے تھے نا ان سب کا اس نے جواب دیا۔ کتاب اردو میں ہے اور علمی کتاب ہے۔ جب غلام جیلانی برق نے، ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے وہ کتاب پڑھی نا تفہیم اسلام، اس شخص نے تسلیم کیا کہ میں غلطی پر، اس نے خط لکھا رائٹر کو، کہا کہ میں نے ناشر کو خط لکھ دیا ہے کہ آئندہ اس کتاب کا کوئی ایڈیشن شائع نہیں کرے، میں غلطی پر تھا، اور یہ کتاب تفہیم اسلام صحیح کتاب، میری کتاب پر۔ یہ ہوتی ہے بات، انسان ایکسپٹ کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا وہ غلط تھا، وبینوا، ہم کھول کر بیان کر دیں کہ جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا، واولئک اتوب علیہم، اور یہ لوگ میں متوجہ ہوتا ہوں ان پر، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ توجہ کرتا ہے، ان پر توبہ کرنے والے، اپنی اصلاح کرنے والے، اور اپنی غلطیوں کو جو انہوں نے لوگوں میں پھیلایا تھا اب ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور بہت توبہ قبول کرنے والا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، تم زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کے انبار لے کر آتے ہو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کے کتنے گناہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب وہ لوگ جو نہیں مانتے تھے، کفر کا مطلب انکار ہوتا ہے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں وہ کافر تھے، وہ کافر ہی مر گئے، ایمان لا کے نہیں مرے، توبہ نہیں کی۔ اب یہاں وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا ان کو جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ جب تک زندگی ہے، جسم میں سانس باقی ہے، جب تک انسان کی گناہوں کی گارنٹی ہے، چاہے وہ کوئی بھی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جب فرعون غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دی تھی، کہیں ایسا نہ اللہ اسے بھی معاف کر۔ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، کہیں اللہ فرعون کو بھی معاف نہ کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا کفر کی حالت میں مر گئے، وماتوا وہم کفار، اور وہ مرے بھی اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، یہ وہ لوگ ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی۔ جو کفر کی حالت میں مرتا ہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے، کہاں رہیں گے؟ اس جہنم میں جہاں وہ داخل ہوں گے، اس لعنت میں رہیں گے، اس غضب میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائے، ان کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، نہ انہیں مہلت دی جائے۔ عذاب ہلکا کب ہوتا ہے؟ ایک شخص، اس کو تکلیف ہے نا، اس کے سر میں درد ہوتا ہے، آج شدید ہے، کل پرسوں 3 دن ہو گئے کمر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، 1-1.5 ہفتے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں عادت بن گئی ہم کو، تو عادت ہو گئی، وہ پھر روٹین مل جاتی ہے اس میں۔ لیکن جہنم ایسی نہیں ہوگی کہ آپ سوچیں کہ ایک شخص جہنم میں گیا ہے، اب وہ 1-2 سال جہنم میں رہے گا تو عادت بن جائے گی؟ نہیں، جس دن وہ جہنم میں جائے گا، جیسی تپش، شدت اور حرارت اسے محسوس ہوگی، اس میں کمی نہیں ہونے دے گا اللہ بڑھاتا رہے گا۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب کوئی مہلت نہیں، جو وقت تھا وہ ختم ہو گیا، یہ زندگی ایک ہی تھی، مرضی تھی کہ اللہ کو منا لو یا اللہ کو ناراض کرو، اب کوئی مہلت نہیں، اور نہ ہی جہنم سے نکلنے کی کوئی مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یا سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھیں۔ جی، وہ اسی وقت ہٹا دی گئی جب بیت اللہ کو تو نکالے گئے تب وہ بھی نکال دیں گے۔ یہ آواز سمجھ نہیں ہے، تھوڑا سا تیز بولیں سمجھ میں۔ ارکان اسلام جو اسلام کی بنیاد ہے وہ 5 ہی، نماز، روزہ، حج، زکات، وہ تو احکامات ہے اسلام ہے، وہ تو بہت سارے ہیں جن کے صبح اٹھنا، بولنا والا 1.25 لاکھ تو نہیں ہے، ایسا کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، لیکن سونا، اٹھنا، جاگنا، ہر بارے میں شریعت کی رہنمائی موجود ہے ہمارے بیت اللہ میں آنا جانا، کھانا پینا، مسواک کرنا، قضاء حاجت کرنا، سارے احکامات موجود ہیں، اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔